السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب فیملی. ہوپ سو کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے. اچھا، آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی پاورفل دعا شیئر کروں گی، اور ساتھ آپ کو ملے گا یہاں پہ ایک اچھی سی ڈش کی ریسیپی آپ کو ملے گی مٹن پلاؤ کی. دوسری آپ کو ملے گی یہاں پہ ایک برائڈ کی مہندی آپ کو آج کے ولاگ میں دکھائیں گے کہ بہت زبردست آپ نے آج کے دن ہم نے مہندی لگائی تھی، تو وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو جو سب سے امپورٹنٹ ہم آج جو شیئر کریں گے وہ ہے ہماری سب سے پاورفل دعا. دیکھیں، اگر آپ کی لائف میں کچھ بھی چل رہا ہو، اگر آپ لگ رہا ہے کہ آپ کو دعائیں مانگ مانگ کے آپ تھک گئے ہو، آپ کا کوئی کام بننے میں نہیں آ رہا، تو یہ ایک اتنی پاورفل دعا ہے نا. آپ سمجھیں کہ آپ چاہتے ہو نا، جو آپ کی وش ہے نا، جو آپ کی جائز دعا ہوگی وہ آپ کی انشاءاللہ ضرور اس دعا کے بعد، اس تسبیح کے بعد، اس کلام کے بعد آپ کی ضرور قبول ہوگی. اچھا دیکھیں، جب آپ کبھی کوئی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا، تو بعض کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا، بلکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ دعا ہمارے لیے خیر بھی ہے یا نہیں ہے. مگر ہم صرف وہ دعائیں مانگ رہے ہوتے کہ اللہ ہمیں یہ دے دیجئے، اللہ ہمیں یہ دے دیجئے، مگر ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس میں خیر ہے ہمارے لیے یا نہیں. مگر اس دعا کے مانگنے کے بعد، اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد، اس کلام کو پڑھنے کے بعد آپ کی ہر دعا خیر میں بدل جائے گی. یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. دیکھیں، جب وہ مصر کے لیے جا رہے تھے تو ان کے پاس نہ گھر تھا رہنے کے لیے، نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ پینے کو کچھ تھا، نہ ہی ان کی شادی ہوئی تھی. مگر جب انہوں نے یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری دعائیں قبول کی. انہوں نے جو مانگا اللہ تعالیٰ سے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا. رہنے کو گھر بھی دیا، کھانے کو بھی دیا، پینے کو بھی دیا، اور ساتھ ان کے لیے ان کو ہم سفر بھی دیا، ان کی شادی بھی ہوئی. اچھا، بہت سے پیرنٹس نا اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے نا بہت زیادہ پریشان ہیں. میں کہتی ہوں اس دعا سے نا ان کی بیٹیوں کے نصیب بھی کھلیں گے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی شادی لیٹ ہو رہی ہے یا نہیں کوئی بات بن رہی، رشتہ آتا ہے نہیں ہوتا، اس رشتے کے لیے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ گھر کے لیے پریشان ہو، اگر آپ مالی فائنینشلی طور پہ آپ اسٹرانگ نہیں ہو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری کرائسس بہت زیادہ ہے، گھر میں جھگڑے بہت زیادہ ہیں، آپ کو کچھ بھی چاہیے، سکون زندگی میں سب سے بڑھ کر ہوتا ہے سکون. اگر آپ اپنی لائف میں سکون چاہتے ہیں نا تو آپ یہ دعا پڑھیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی ہر چیز خیر میں بدل جائے گی، ہر چیز آپ کو ملے گی جو آپ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ خیر کی دعا کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر بیٹی کا نصیب اچھا ہو. کیونکہ آج کل رشتوں کی اتنی پرابلم ہو رہی ہے، سب سے زیادہ ایشوز یہی ہوتے ہیں کہ لڑکی والوں کی بھی، میں کہتی ہوں، ڈیمانڈز بہت ہو گئی ہیں. تھوڑا سا اگر آپ کو لگتا ہے کہ دیکھیں لڑکے کی شخصیت کو دیکھنا چاہیے. بہت سے لوگ بہت ساری ڈیمانڈ کر دیتے ہیں، یہ چیز میٹر نہیں کرتی. آپ یہ دیکھو، لڑکا اچھا ہے نیچر کا، اتنی انکم ہے اس کی کہ وہ آپ کی بیٹی کو ایک اچھی زندگی دے سکے. ایک لگژری لائف کے چکر میں نا بہت سارے لوگ اپنی بیٹیوں کو نا بٹھا کے رکھتے ہیں، یہ چیز بھی غلط ہے. اور اگر لڑکے والے یہ کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں ایسی حسین اور محجبین لڑکی چاہیے، آپ لڑکی کی سیرت کو بھی تھوڑا سا کاؤنٹ کیا کریں. مگر بہت سے لوگ آج کل میں دیکھ رہی ہوں اس چکر میں، نہیں ہمیں یہاں نہیں کرنی، وہاں نہیں کرنی، اس طرح کا ہونے ڈیمانڈنگ جو ہوتی ہے نا چیز، وہ بہت زیادہ آپ کو نا پریشان بھی رکھتی ہے. اور ڈیمانڈنگ کے ساتھ ساتھ آپ ہیرے کو بھی کھو دیتے اس چکر میں. کہتے ہیں نا، خوب سے خوب تر کی تلاش میں آپ بہتر کو بھی کھو دیتے ہو. تو جو لڑکیاں اپنی شادی کے لیے پریشان ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ ان کو اچھا ہم سفر ملے، تو یہ ایک تسبیح کر لیں اگر کر سکتے ہو. نہیں تو آپ ہر نماز کے بعد نا آپ نے 7 دفعہ یا 11 دفعہ یہ دعا ضرور پڑھنی ہے. دعا میں یہاں پہ اسکرین پہ بھی مینشن کر دوں گی آپ کی، اور آپ نے یہ دعا ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے. میں آپ کو پڑھ کے بھی بتا دیتی ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ہے اور بہت خوبصورت ہے. میں اپنا ایکسپیرینس آپ کو بتاؤں نا، میں ہر نماز کے بعد یہ پڑھتی ہوں. آپ یقین کریں، میرے ایک تو دل کو بہت سکون ملتا ہے، اور ماشاء اللہ میری لائف بہت چینج ہوئی اس دعا کے پڑھنے کے بعد. تو یہ آپ نے پڑھنی ہے ضرور. دعا ہے ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر. یہ آپ 7 دفعہ یا 11 دفعہ ہر نماز کے بعد آپ ضرور پڑھا کریں. اور جب اس کو پڑھنے کے بعد آپ دعا مانگیں گے نا، انشاءاللہ جو کچھ بھی آپ مانگیں گے نا اللہ تعالیٰ سے، وہ سب چیزیں آپ کی خیر میں بدل جائیں گی، اور وہ آپ کے لیے بہتر بن کر اللہ تعالیٰ، بہترین کر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. تو دعا مانگنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں کچھ طریقہ کار ہوتا ہے. کچھ لوگ دعا بس جانماز پہ بیٹھے اور بس 2-3 منٹ میں دعا مانگ لی، بس ختم ہو گئی. دعا کو ایک پروٹوکول ہونا چاہیے. آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہو، اللہ اپنے رب سے مانگ رہے ہو، باتیں کیا کریں اللہ سے. اللہ تعالیٰ مجھے یہ چاہیے، تو ہی مجھے دینے والا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا.
اور میں صرف تجھ سے ہی مانگوں گی کیونکہ تو میرا اللہ ہے۔ تو آپ اس سے پہلے درود شریف پڑھیں۔ سب سے پہلے تو آپ 3 دفعہ کم سے کم آپ درود پاک ضرور پڑھا کریں، ہر دعا کی قبولیت کی شرط ہے یہ۔ اس کے بعد آپ نے جی یہ دعا پڑھیں 7 دفعہ یا 11 دفعہ، اور پھر آپ دوبارہ آخر میں دعا بیچ میں مانگیں، پھر آخر میں آپ 3 دفعہ درود شریف پڑھیں، تو پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کی ساری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اس میں آپ کی خیر میں بدل جائیں گی سب چیز۔ اس دعا کو کبھی بھی مس مت کیجیے گا، ہمیشہ پڑھیے گا۔ اگر آپ کو گھر کا ایشو ہے اپنے گھر کا، تو آپ کو اپنا گھر بھی ملے گا۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔